بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا قصہ سنانے والی ہوں سلطان محمود غزنوی کا، کہ انہوں نے کس طریقے سے سومناتھ کا مندر کا فتح کیا، اور ان کے جذبہ ایمانی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کس قدر ایمان سے افروز تھے، ان کی اللہ پر یقین، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر تھی۔ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیر وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے، جو کہ ساری عمر وہیں رہتی اور کنواری رہتی، شادیاں نہیں کرتی تھیں۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن نے سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہماری آج کل کے حکمرانوں کی بھی ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، جہاد میں کیا فائدہ رکھا ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، یہ مشورہ وہاں کے لوگوں نے ان کو دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا اور تاریخ مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا، اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ محمود غزنوی نے وہ بت توڑا جو فتح مکہ سے 1 رات قبل بنو امیہ کے سردار نے کعبہ سے ٹرانسفر کروایا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، ہم لینے آئیں گے۔ وہ تو نہ آ سکے، لیکن بنو ہاشم سے محمود غزنوی ضرور پہنچ گیا توڑنے اسے۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیں، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ ناظرین کرام، ابھی کی بات ہے کہ حکومت میں جب ابھی 1972 میں زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ منتظمین نے قبر کو جب ٹھیک کرنے کے لیے پوری قبر کو کھودا تو ان کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے، پھر بھی ان کی قبر میں ایک عجیب منظر دیکھا، نہ ان کا کفن تک میلا ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی ان کا کفن ویسے کا ویسے ہی تھا، ان کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کے دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔